آداب۔ آج پھر مجلس تعمیر کی نشست تھی۔ میں نے پوچھا اس مینار کی بنیادیں کتنی گہری ہیں اور ان میں کون سا مسالہ لگایا گیا؟ جواب ملا کہ ماہرین کے تجزیے اور تحقیق کے مطابق بنیادیں بہت گہری کھودی گئی ہیں اور ان کی پائیداری کے لیے اعلیٰ درجے کا ریختہ استعمال کیا۔ میں نے دل میں سوال دہرایا، یہ تو پہیلی تھی جس میں بنیادوں کی گہرائی سے مراد محض یادوں کی گیرائی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں۔ میرے سامنے سنگ بنیاد نصب کرنے کا منظر تھا۔ ایک اسپیشل ٹرین پٹیالہ سے چلی اور صبح ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی ہو گئی۔ وائس رائے گاڑی سے نیچے اترے تو مسٹر پولاک نے، جو کمشنر تھے، ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد دو انگریز آگے بڑھے، ایک ڈسٹرکٹ جج تھا اور دوسرا کلیکٹر۔ پاس ہی ایک ہندوستانی بھی کھڑا تھا، بھاری بھرکم اور طویل قامت۔ اس کی پیشانی ترکی ٹوپی میں اور چہرہ گھنی داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ ملایا اور وائس رائے کو اپنے گھر لے گیا۔ دوپہر کو سنگ بنیاد کی تنصیب کی تقریب تھی۔ ایک وسیع میدان میں پنڈال سجا ہوا تھا۔ معزز مہمانوں کا ہجوم تھا۔ ایک طرف کچھ فاصلے پر بہت سے ہاتھی کھڑے تھے جن پر سوار ہو کر مہمان اس تقریب میں شریک ہونے آئے تھے۔ میزبان کو مصروف دیکھ کر خیال آتا تھا کہ واقعی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے۔ تقریب تقریروں سے شروع ہوئی اور جب تقریریں ہو چکیں تو مہمان خصوصی اٹھ کر شامیانے کے اس سرے پر گئے جہاں بنیاد رکھنی تھی۔ پہلے کچھ کاغذات اور سکے دفن کیے گئے، پھر ایک پتھر نصب ہوا۔ اس پتھر پر 3 بار ضرب لگا کر لارڈ لیٹن نے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ پتھر درست اور موزوں طرح سے نصب ہو گیا ہے۔ یہ اعلان 2 جنوری 1877 کو علی گڑھ میں کیا گیا تھا۔ یہ درست اور موزوں طور سے نصب ہونے والا پتھر یوں تو ایک کالج کا سنگ بنیاد تھا، مگر جس روز یہ نصب ہوا گویا اس روز مینار پاکستان کی بنیادیں بھی بھری گئیں۔ سید محمود نے جو سپاس نامہ پڑھا اس میں لکھا تھا کہ یہ ملک بھر میں پہلا ادارہ ہے جو مسلمان ایک علیحدہ طبقے کی حیثیت سے اپنی انفرادی ضرورت اور متحدہ خواہش کے تحت قائم کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کی بنیادیں تاریخ کے ان تقاضوں میں ملیں گی جن سے یہ ملک پہلے کبھی دوچار نہیں ہوا۔ لیجئے، ہم علی گڑھ کی بنیادوں میں مینار پاکستان کی بنیادوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور سپاس نامہ کہتا ہے کہ علی گڑھ کی بنیادیں تاریخ کے تقاضوں میں ملیں گی۔ اس روز بہت سی تقریریں ہوئیں اور مقرروں نے مستقبل کی بات کچھ ایسی کی جیسے انہیں غیب کا علم ہو۔ وائس رائے نے کہا کہ فہم و فراست کی مستقل اجارہ داری قدرت نے کسی ایک نسل کو نہیں دے رکھی، اور نہ اسلام میں کوئی ایسی بات ہے جو فہم انسانی اور تہذیب عالمی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہند کے مسلمان نئے میدان فتح کریں اور اپنے پاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے تازہ مواقع حاصل کریں۔ ایک انگریز افسر مسٹر کین نے کہا کہ آج ہم نے جو کچھ دیکھا ہے یہ جہاں تک پیش گوئی ممکن ہے ایک وسیع اور اہم تحریک کی ابتدا ہے جو تاریخ میں جگہ حاصل کرے گی۔ سپاس نامے میں لکھا تھا کہ یہ بیج جو آج ہم نے کاشت کیا ہے اس سے ایک تناور درخت نکلے گا جس کی شاخیں بھی زمین میں جڑ پکڑ لیں گی اور ان سے نئے اور توانا درخت نکل آئے گا۔ ہر تقریر دعائیہ تھی اور ہر دعا قبول ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سر سید کے ہاتھوں وہ نیکی ہو رہی ہے جس کے اجر اور اثر کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس عمل کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیں جمیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت 261۔ علی گڑھ کو جو افزونی اور وسعت خدا نے عطا فرمائی اور جس طرح یہ مدرسہ آہستہ آہستہ ایک مرکز بن گیا، اس کا ذکر ایک بار مجلس تعمیر میں ہو رہا تھا۔
مجھے وقت کے کتنے ہی سنگ میل یاد آئے جو تقریباً 100 سال کی مدت پر پھیلے ہوئے ہیں، مگر علی گڑھ کی نسبت سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں بھی اس کارواں میں شامل ہوں جو کبھی وہاں سے گزرا تھا۔ یہ 1857 عیسوی ہے۔ سنگ میل پر خون ناحق کے چھینٹے ہیں، سما بے نور ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ خستہ جانوں کا ایک قافلہ ہے جس میں غالب خستہ بھی شامل ہے۔ غالب ہندو کا مقروض ہے، انگریز کو پینشن کی عرضی دیتا ہے، مگر اس کا جواب ہی نہیں آ چکتا۔ لال قلعے کی آخری شمع اب خاموش ہو چکی ہے، کسی کو سوچنے کا بھی جارہ نہیں۔ سنگ میل سے سید احمد ٹیک لگائے کھڑے کچھ لکھ رہے، شاید رسالہ اسباب بغاوت ہند کی تصنیف ہو رہی۔ اگلے سنگ میل پر 1868 لکھا ہے، سر سید بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا اشتراک کسی صورت میں ممکن نہیں رہا۔ سر سید کی ایک روغدار روغنی تصویر یونین ہال کی دیواروں پر لگی ہوئی بہت سی تصویروں کے وسط میں آویزاں تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تھیں۔ اب ذہن میں جو شکلیں ابھرتی ہیں ان کا مرکز بھی یہی 3 صورتیں ہیں۔ سر سید کی تصویر دیکھ کر کبھی تعجب اور تأسف ہوتا کہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر انگریزوں کے دیے ہوئے اتنے بہت سے تمغے لگے۔ تمغوں کے نیچے جھانکا تو اس صحت مند انسان کو درد دل کا مریض پایا۔ سنا ہے مولانا شوکت علی سے کسی انگریز نے کہا تھا کہ سر سید کی صورت اور وفاداری پر مت جاؤ، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا باغی ہے، اس کی تحریک کی ترقی کے ساتھ برطانوی عہد کے دن بھی پورے ہو جائیں۔ سر سید کا مزار ہماری جماعت کے نزدیک ہی تھا۔ مسجد میں داخل ہوں تو شمالی جانب قبروں کی جو قطار ہے اس کے وسط میں سر سید کا مزار ہے۔ ہم نے بارہا لوہے کے جنگلے کو تھام کر حیرت سے اس کی قبر کو دیکھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ریلوے اسٹیشن پر ہندو پانی کی آوازیں سنی تو ان کے جواب میں مسلمان تعلیم کا نعرہ لگا۔ ہندو پانی اور مسلمان پانی کا فرق اور مفہوم کچھ عرصے کے بعد 2 لفظوں میں یوں ادا ہونے لگا، علی گڑھ اور بنارس۔ ان 2 شہروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 2 نئے لفظ سننے میں آئے، پاکستان اور بھارت۔ یہ بات تو قائد اعظم نے علی گڑھ میں ہی کہی تھی۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ میں نے قائد اعظم کی تقریر سنی تو سوچا، علی گڑھ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اور پاکستان ایک بڑا سا علی گڑھ ہوگا۔ یہ اگلا سنگ میل 19ویں صدی کے کسی آخری سال کا ہے۔ اس کے پاس ایک انگریز کھڑا ہے جس کا نام تھیوڈور موریسن ہے۔ ان کی رائے ہے کہ ہندوستان میں ایک مشترک قوم کا تصور نہیں ملتا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اپنی جدا مذہبی اور معاشرتی روایات رکھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمان ہندوستان کے ایک حصے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو ہندوستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ موریسن وہی ہیں جن کے نام پر مسلم یونیورسٹی میں ایک ہاسٹل موریسن کورٹ کہلاتا تھا۔ اس ہاسٹل کی دیواریں ہماری معاشیات کی جماعت سے ملحق تھیں۔ بیچ میں صرف ایک دروازہ تھا جسے شاید باب العلم کہتے تھے۔ یہ ہاسٹل معمولی سا تھا، اس کی عمارت پر بسا اوقات استبل کا گمان گزرتا۔ کرسی بھی اونچی نہ تھی اور آندھیوں سے کچے صحن میں ریت اور مٹی اتنی بھر گئی کہ اس کی سطح کمروں کے فرش سے بھی اونچی ہو گئی۔ اس بے کسی کے باوجود اس ہاسٹل میں رہنے والوں کی کشادہ پیشانیوں پر موریسن کی پیش گوئی لکھی ہوئی نظر آتی تھی۔ اکتوبر 1906 میں شملہ وفد نے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ ان کے سپاس نامے میں بھی آخری مطالبہ یہی تھا کہ ایک محمڈن یونیورسٹی قائم کی جائے۔ شملہ وفد میں 30 آدمی شامل تھے۔
ان میں سے 3 کو میں نے اسی یونیورسٹی میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دیکھا ہے، جس کے قیام کی درخواست لے کر وہ شملے کی پہاڑیوں پر چڑھے تھے۔ 1917 میں اسٹاک ہوم سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنس میں خیری برادران نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی۔ چھوٹے خیری تو علی گڑھ میں پڑھاتے تھے، سنلایا ہوا چہرہ، بیٹھی ہوئی آواز اور کبھی چین سے نہ بیٹھنے والی روح۔ سنا تھا کہ وہ ہٹلر سے بھی مل چکے اور ان کے پاس اس کی ایک دستخط شدہ تصویر بھی ہے۔ ہم نے ان کے گھر میں کئی بار جھانکا تاکہ ہٹلر کی تصویر نظر آ جائے، مگر وہاں تو جرمنی سے لائی ہوئی صرف ایک صورت نظر پڑی، اور وہ تھیں ان کی بدیسی بیگم۔ ہم نے ان کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کی تو اسے مصروف یا گنج لگ پایا۔ انگریز کیسے نکالا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کو آزادی کی کون سی شکل راس آئے گی، وہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے۔ انگریز کے عہد اقتدار میں یہ باتیں شیخ چلی کی سی لگتی۔ پھر جنگ آئی اور وہ قید کر دیے گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو رہا ہوئے، مگر جلد ہی قید حیات و بند غم کو توڑ کر آزاد ہو گئے۔ بر عظیم تقسیم ہوا اور آزادی ملی تو اسے دیکھنے کے لیے ان کی جرمن بیوہ رہ گئی، جو اب بھی کراچی میں مقیم ہے۔ اسی شہر میں ان کی ایک لڑکی بھی رہتی ہے، جس کا مکان ممکن ہے کبھی شاگرد پیش آؤ، مگر ہم سب اسے بڑی عزت سے اینکس کہتے ہیں۔ کسی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ مسلم ریاست کے وہ نقشے جو تمہارے والد بناتے تھے، ان میں انہوں نے تمہارے مکان کی جگہ کیوں نہ رکھی؟ کہنے لگی کہ ابھی ملک کی حدیں ابا کے مجوزہ نقشے سے ذرا کم ہیں، اس لیے بہت سے لوگ ابھی بے گھر ہیں۔ 1925 میں ولیم آرچیبالڈ نے کہا کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طاقتور اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہوگا۔ یہ آرچیبالڈ صاحب ایم اے او کالج علی گڑھ کے سابق پرنسپل نکلے۔ چند سال بعد کیمبرج سے ایک تحریک اٹھی۔ اس کے ایک کارکن تعلیم ختم کرنے کے بعد علی گڑھ آ گئے۔ ان کا گھر ہمارے اسکول کے راستے میں تھا۔ ان کا ایک عزیز جو اب ان کا داماد اور ان دنوں ہمارا ہم سبق تھا، ان کے کچھ کاغذات اٹھا لایا۔ کچھ نقشے تھے جن پر سبز رنگ سے کئی نئے ملک دکھائے گئے تھے۔ 3 نام مجھے اب بھی یاد ہیں: پاکستان، بانگ اسلام اور عثمانستان۔ 1939 میں علی گڑھ کے 2 پروفیسروں نے ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ ایک تو ہوئی کیمبرج تحریک والے اور دوسرے شعبہ فلسفہ کے صدر۔ فلسفی پروفیسر کی شکل کچھ برنارڈ شاء سے ملتی تھی اور کچھ ٹیگور سے۔ ان کی لمبی سفید داڑھی، چمکتی آنکھوں، بھاری اور روبدار آواز نے فلسفے کے مضمون کے ساتھ مل کر انہیں ایک پراسرار شخصیت بنا دیا تھا۔ وہ دوپہر تک یونیورسٹی میں پڑھاتے اور سہ پہر سے مغرب تک اپنے لان میں مونڈھے پر بیٹھ کر مسلم ہند کے مسائل حل کیا کرتے۔ ان کا لان مجھے اپنے گھر سے بھی نظر آتا تھا۔ میں نے کئی بار ان کو ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے لان میں بیٹھ کر ہندوستان کو تقسیم کرا دیا جائے۔ اگلے ہی سال لاہور میں تقسیم ہند کی قرارداد منظور ہوئی۔ ان کے لان کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہاں کئی نئے مونڈھے لا کر رکھ دیے گئے۔ ان پر ایک نئی نسل آ کر بیٹھ گئی۔ ایک ٹوٹا ہوا مونڈھا میرے حصے میں بھی آیا۔ علی گڑھ کی اس نئی نسل نے قائد اعظم کی بگی کھینچی اور مولانا آزاد کی ریل گاڑی روکی۔ مولانا آزاد دلی سے کلکتے جاتے ہوئے صرف ایک بار علی گڑھ سے گزرنے والی ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ علی گڑھ میں ان کی گاڑی کی زنجیر اتنی بار کھینچی گئی کہ طوفان میل گھنٹہ بھر اسٹیشن پر کھڑی رہی۔ پولیس آئی، مسلمان کلیکٹر پہنچے، اساتذہ آئے، تب کہیں گاڑی کو جانے کی اجازت ملی۔ انہی دنوں قائد اعظم آئے تو لوگوں نے فرط عقیدت سے بگی کے گھوڑے کھول دیے اور اسے کشاں کشاں حبیب منزل تک لے گئے۔ گاڑیاں کھینچنا اور گاڑیاں روکنا تو وقت کی بات تھی۔ وقت بالکل بدل گیا ہے۔
تحریک پاکستان کی بگھی کے کتنے ہی گھوڑے اب ملازمت کی بیل گاڑی میں جتے ہوئے۔ مینار پاکستان کی بنیادوں کو تحریک کے مخالفین سے بھی فیض پہنچا ہے۔ اکثریت کی بداندیشی نے مسلمانوں کے لیے جو کنواں کھودا تھا وہی مینار کی بنیادوں کے کام آیا۔ اقلیت میں چند دور اندیش نکلے اور وہ دور دور سے بھاری پتھر ڈھو کر لائے تاکہ بنیادیں مضبوط ہوں۔ ان چند معماروں کے پیچھے متعصب اکثریت کی ایک فوج مینار کی تعمیر میں مصروف رہی۔ ان چند معماروں کے پیچھے متعصب اکثریت کی ایک فوج مینار کی تعمیر میں مصروف ہے۔ یہ فوج کبھی اردو زبان پر حملہ کرتی ہے، کبھی مسجد کے آگے باجا بجاتی ہے، تجارت میں بائیک آؤٹ کرتی ہے اور ملازمت میں حق مارتی ہے، حلال پر لڑتی جھگڑتی ہے اور حرام کی ترغیب دیتی ہے، مدرسوں میں بندے ماترم گاتی ہے اور مجلسوں میں ترنگے کو سلام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس فوج کو جب صوبائی خود مختاری اور حکومت ملی تو اس نے عرصہ حیات بالکل تنگ کر دیا۔ یو پی کے چیف سیکرٹری نے سرکولر جاری کیا کہ ضلعی افسر مقامی کانگریس کمیٹی سے سرکاری معاملات میں مشورہ لیا کریں۔ اس سرکولر کی آڑ میں کانگریس کے عہدیداروں نے عدالتوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا۔ معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ تک پہنچا۔ عدالت عالیہ نے وشوناتھ مکھرجی کے مقدمہ توہین عدالت کے فیصلے میں لکھا کہ اب عدالتوں کو اکثر سفارشی خطوط اور احکامات ملتے ہیں۔ انصاف پہلے کہاں اتنا ارزاں اور فراواں تھا، ان باتوں سے بالکل نایاب ہو گیا۔ مسلمانوں کی محرومیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ پھر اس فوج نے 2 فیصلہ کن حملے کیے، ایک جان و مال پر، دوسرا دین و مذہب پر۔ فساد روزمرہ کا معمول ہو گیا اور گاہے گاہے دل آزار کتابیں بھی شائع ہونے لگیں۔ مسلمان یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا، پھر اس نے ایک چھوٹی سی کتاب پیر پور رپورٹ کے نام سے شائع کی اور یہ شعر لکھ کر اسے اکثریت کے نام منسوب کر دیا۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ ڈرامے کا پہلا منظر ہے جس کا عنوان ہے تنگ آمد۔ ظاہر ہے کہ مسلمانان ہند کی کشمکش کے اگلے منظر کا عنوان بجنگ آمد ہوگا۔ ایک روز مجلس تعمیر کے اراکین کو مشورے اور معائنے کے لیے مینار کی بالائی منزل میں جمع ہونا تھا۔ مینار کی سیڑھیوں کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ سوچا راستہ کاٹنے کے لیے تحریک کی باتیں کرتے چلیں۔ بنیاد کی بات تو ہم چبوترے پر ہی ختم کر چکے تھے۔ اب جو مینار پر چڑھنا شروع کیا تو پہلی سیڑھی پر 23 مارچ 1940 کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ ادھر قرارداد لاہور منظور ہوئی، ادھر اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ مخالفوں نے ہی اس کا نام قرارداد پاکستان رکھا اور خود نامزد کرنے کے باوجود یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لوگ ہر وضاحت کے بعد یہی جملہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ ایک اخبار نے 13 اپریل 1947 کو یہ خبر شائع کی کہ گاندھی جی نے کل پرارتھنا میں کہا ہے کہ میں اب تک پاکستان کا مطلب نہیں سمجھا۔ گاندھی جی کے اس رویے کو ہم نے ان کی مطلب براری پر محمول کیا، کیونکہ پاکستان کا مطلب سمجھانے کے لیے تو مسلمانوں نے ایک نعرہ بھی وضع کر لیا تھا، اور 7 سال فلک شگاف نعرے سننے کے بعد مطلب پوچھنا محض ستم ظریف ہی تھی۔ کسی نے جواب دیا کہ ذرا چند ہفتے توقف کر لیں تو مطلب نقشے پر آیا ہو جائے گا۔ گاندھی جی توقف کے لیے پیدل نواکھلی جا نکلے۔ قرارداد کی مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ ہندو مہا سبھا کے صدر ساورکر نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ پاکستان ہندوؤں کے لیے خودکشی کا مترادف ہے۔ ہندوستان کی وحدت اگر قائم رہ سکتی ہے تو ہندوؤں کی عسکری تنظیم کے بل پر اور انہی کے زور بازو سے۔ تقریر ختم ہوئی اور فساد شروع ہو گیا۔ چند دنوں بعد ڈاکٹر مونجے نے اعلان کیا کہ مسٹر جناح مسلمانوں کو علیحدہ قوم سمجھتے ہیں تو انہیں اپنی قوم کے ساتھ غیر ملکیوں کے سے سلوک کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔
اور اس ملک سے نکل کر وہاں چلے جانا چاہیے جسے وہ اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ تقریر ختم ہوئی تو اقلیت کو صوبہ بہار کے کتنے ہی دیہات اور قصبے خالی کرنے پڑے۔ ہندو مہاسبھا کا ایک اور سالانہ اجلاس ہوا۔ اس کی کارروائی 1 جنوری 1944 کے اخبار میں یوں چھپی: پاکستان کے زہر کا تریاق یہ ہے کہ ہر 9 مسلم کو دوبارہ ہندو بنا لیا جائے اور باقی مسلمانوں کی شدھی کر دی جائے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر پاکستان کا مطالبہ کرنے والا ہی کوئی نہ رہے گا۔ اس جملے کے بعد خبر کا ایک حصہ جو قوسین میں درج ہے وہ ان الفاظ پر مشتمل ہے: بڑے زور کی تالیاں۔ ادھر یہ زور سے تالیاں بجاتے رہے، ادھر تحریک زور پکڑتی رہی۔ جس ذہنیت نے مینار پاکستان کی بنیادیں کھودی تھی وہ اب اس کی تعمیر اور سرفرازی میں ہمارا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ہندوؤں نے اپنی اکثریت، سرمایہ، تجارت، تعلیم، عہدے اور اخبار سبھی مخالفت میں جھونک دیے۔ ہمارے پاس اس سارے ہنگامے میں صرف ایک آواز تھی، ایک نحیف انسان کی گرجدار آواز۔ اس نے کہا، پاکستان قضائے الہی ہے اور ہندوؤں کا کوئی جوش یا واویلا اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس جوش اور واویلے کے کئی نام ہیں۔ یہ نام ہم قافیہ تو نہیں مگر ہم وزن ضرور ہیں۔ کل یہ شردھانند، مونجے اور ساورکر کہلاتا تھا، آج اسے ٹنڈن اور مکھرجی کہتے ہیں، کل اسے مدھوک اور گوالکر کہا جائے گا۔ سچی تو کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں آواگون برحق ہے۔ مخالفت کا ایک دوسرا رخ بھی تھا، گورا فرنگی رخ جو کبھی حیرت سے سفید اور کبھی غصے سے سرخ ہو جاتا تھا۔ کرپس 1942 میں ایک تجویز لے کر آئے، مگر اس کی توجیہ جو کانگریس سے بیان کی وہ اس توضیح سے مختلف تھی جو لیگ کے سامنے کی تھی۔ ذہانت کی داد ملی مگر مشن ناکام ہو گیا۔ فضا مقدر دیکھی تو لارڈ ایمری نے اعلان کیا کہ متحدہ ہندوستان اب بھی ہمارا نصب العین ہے۔ ایک دن وائسرائے نے بھی اس پر گرہ لگائی کہ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے۔ ایک مزاح نگار نے جواب میں لکھا، خدا نے ساری دنیا کو بھی ایک ہی بنایا تھا، اب اگر انسانوں نے اس دنیا میں ملک بنا لیے تو گویا جغرافیہ انسانوں نے بنایا۔ کیوں صاحب، پرانے انسانوں کو جغرافیہ بنانے کا کیوں حق تھا اور ہمیں وہ حق کیوں حاصل نہیں؟ تحریک کے کارکنان نے جغرافیہ کا یہ سبق سنا اور تاریخ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ 1946 میں وزارتی مشن نے پاکستان کو نامناسب قرار دیا۔ پھر منظر پر نئے اور آخری وائسرائے تشریف لائے اور اپنے سیکرٹری سے کہنے لگے، مسٹر جناح مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں مگر فیصلہ میرا ہی رہے گا۔ یہ ساری باتیں بڑے تحمل سے قائد اعظم نے سنی اور کہا، دولت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور گاندھی جی مسلم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنے پر حکومت نہ کرنے دیں گے، خواہ دونوں متحد ہو کر یا تنہا کوشش کر دیکھیں۔